السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ادیبہ خان آفریدی۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ IMF سے مذاکرات، وزیر خزانہ کی صدر مملکت کو بریفنگ۔ IMF کے مطالبے پر بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی، گیس نرخوں کا اطلاق گھریلو، کمرشل، CNG سمیت تمام شعبوں پر ہوگا۔ ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر خارجہ پالیسی مرتب کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کئی ممالک نے ہماری بھرپور مدد کی، جو مؤثر خارجہ پالیسی کی کامیابی تھی۔ پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ وزارت خزانہ حکام اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری۔ IMF وفد کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر بریف کیا جائے گا۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکسس اقدامات ہمیشہ کے لیے متعارف کرائے۔ CTD ٹیم پر حملہ، زیر حراست 3 ملزم ہلاک، جوابی فائرنگ میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر دستی بم حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان واشنگٹن میں دفاعی مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ دو طرفہ فوجی اور سیکیورٹی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ دونوں ممالک کے درمیان آئندہ ماہ انسداد دہشت گردی مذاکرات بھی منعقد ہوں گے۔ PSL کا پہلا میچ لاہور قلندر نے ملتان سلطانز کو 1 رن سے شکست دے دی۔ کراچی میں میچز کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ PSL 8 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ کینیڈا میں گرائی جانے والی پراسرار اشیاء کا آپس میں تعلق ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شمالی علاقے میں سرد موسم ملبے کی تلاش کو مشکل بنا رہا ہے۔ کینیڈا اور امریکہ علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزرائے اعلیٰ نے ہیلتھ کیئر کے لیے وفاقی حکومت کی تجویز کو قبول کر لیا۔ کونسل آف فیڈریشن کا کہنا ہے کہ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ فیصلے پر متفق ہیں۔ ہیلتھ کیئر کے لیے وفاقی حکومت کی ڈیل طویل مدتی حل نہیں ہے۔ مہنگائی نے کینیڈین عوام کے معمولات زندگی کو مشکل بنا دیا۔ 1/4 کینیڈین $500 کے غیر متوقع اخراجات پورا کرنے سے قاصر۔ سیٹکس کینیڈا کا کہنا ہے کہ نوجوان طبقہ مہنگائی کے اثرات زیادہ محسوس کر رہا ہے۔ ترکیہ اور شام میں اموات 37,000 سے متجاوز، $84 ارب سے زائد نقصان۔ سخت سردی میں 80 لاکھ سے زائد بے گھر افراد کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ امریکہ میں گرائے گئے چینی غبارے کے سینسرز برآمد، خلائی مخلوق کا امکان مسترد۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ جاسوسی کے پہلو کو رد نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں گرائے گئے آبجیکٹس جاسوس تھے یا نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. IMF کے مطالبے پر بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی کر دی گئی۔ گیس نرخوں میں 112% تک اضافہ کر دیا گیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کرکے انہیں IMF سے ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ملاقات میں حکومت کی طرف سے منی بجٹ آرڈیننس کی صورت میں نافذ کرنے پر بھی گفتگو کی گئی، جبکہ IMF کے مطالبات بھی زیر غور آئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منی بجٹ تجاویز آج کابینہ کے اجلاس میں منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب IMF کے مطالبے پر بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی کر دی گئی۔ گیس نرخوں میں 112% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں کا اطلاق رواں سال 1 جنوری سے 6 ماہ کے لیے ہوگا۔ حکومت کو 310 ارب روپے کا ریونیو ملے گا۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ گیس نرخوں کا اطلاق گھریلو، کمرشل، CNG سمیت تمام شعبوں پر ہوگا۔ 50 کیوبک میٹر تک گیس استعمال کرنے والے گھریلو صارفین اضافے سے مستثنی ہوں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی ملکی مفاد کے مطابق مرتب کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق موقف پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی ملکی مفاد کے مطابق مرتب کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق موقف پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دنیا کے کئی ممالک نے ہماری بھرپور مدد کی، جو پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کی کامیابی تھی۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے 42ویں ڈپلومیٹک کورس کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سیلاب میں امریکہ اور چین نے ہماری بھرپور مدد کی۔ پوری دنیا نے مشکلات میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان کو خطے میں مختلف بحرانوں اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی پر آواز اٹھائی۔ جنیوا کانفرنس میں سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ میں کامیابی ہوئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کو خطے میں کئی بحرانوں کا سامنا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک خارجہ پالیسی ملکی مفاد کے مطابق مرتب کرتے ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ خطے میں علاقائی امن کے قیام کے لیے اقدامات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ Development conference in Geneva, which is sort of a real life example, tangible example of the success and strength of Pakistan's foreign policy. We all know the sort of polarized nature not only of our domestic politics, but the polarizing nature of international geopolitics. پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کو معاہدے کے لیے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی کا مسودہ حوالے کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزارت خزانہ حکام اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کو معاہدے کے لیے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی کا مسودہ حوالے کر دیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ اور سیکریٹری خزانہ IMF حکام کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات میں IMF وفد کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر بریف کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF ورچوئل مذاکرات کی تاریخ اور وقت مسودے کا جائزہ لینے کے بعد طے کرے گا۔ IMF کا کہنا ہے کہ صرف ایک مرتبہ کے لیے نہیں بلکہ ٹیکس اقدامات ہمیشہ کے لیے متعارف کرائے جائیں۔ اس کے بعد حکومت نے درآمدات پر سیلاب ٹیکس عائد کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، کیونکہ IMF نے اس ضمن میں سخت مزاحمت کی ہے۔ تاہم حکومت نے GST کے معیاری 17% کو 1% بڑھا کر اسے 18% کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق IMF مسودہ ایکسچینج کے بعد بھی ورچوئلی مذاکرات جاری رہیں گے۔ حکام اور IMF کے درمیان مذاکرات کل بھی ہوں گے۔ واضح رہے کہ IMF کا مشن 10 روزہ مذاکرات کے بعد 10 فروری کی صبح پاکستان سے واشنگٹن روانہ ہوا تھا۔ شمالی وزیرستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کی ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے میں زیر حراست 3 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ CTD کی جوابی فائرنگ سے کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے میں زیر حراست 3 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ CTD کی جوابی فائرنگ سے کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ CTD کے ذرائع کے مطابق میران شاہ سے بنو ملزمان منتقل کرنے والے اسکواڈ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے زیر حراست 3 ملزمان ہلاک ہو گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ CTD نے بتایا کہ واقعہ گزشتہ رات میر علی بائی پاس پر پیش آیا۔ دہشت گردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریکی میں فرار ہوئے ہیں۔ CTD نے یہ بھی بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری نے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر دستی بم حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ CTD کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے 4 شارٹ مشین گنز، کارتوس اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے۔ CTD کے ترجمان کے مطابق دہشت گرد اپنے ساتھیوں کو چھڑانا چاہتے تھے۔ ہلاک دہشت گرد تھانہ کینٹ پر دستی بم حملے اور کانسٹیبل افتخار کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان واشنگٹن میں دفاعی مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ اسٹریٹجک معاملات پر ہم آہنگی پیدا کرنے اور 2 طرفہ فوجی اور سیکیورٹی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان واشنگٹن میں دفاعی مذاکرات کا آغاز ہو گیا، جہاں اسٹریٹجک معاملات پر ہم آہنگی پیدا کرنے اور دو طرفہ فوجی اور سیکیورٹی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید اتوار کے روز واشنگٹن پہنچنے والے انٹرا ایجنسی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ امریکہ کا دورہ کرنے والے وفد میں وزارت خارجہ، جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز اور تینوں سروسز ہیڈ کوارٹرز کے سینئر حکام شامل ہیں۔ امریکی ملٹی ایجنسی ٹیم کی قیادت انڈر سیکرٹری دفاع کا دفتر کرتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ مذاکرات 4 روز تک جاری رہنے کے بعد 16 فروری کو ختم ہوں گے۔ یہ پاکستان امریکہ مڈ لیول ڈیفنس ڈائیلاگ کا دوسرا دور ہے۔ ان مذاکرات کا پہلا دور جنوری 2021 میں پاکستان میں منعقد ہوا تھا۔ اتوار کے روز جاری کردہ ایک مختصر بیان میں پاکستانی حکام نے کہا تھا، دفاعی بات چیت کے دوران دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ بات چیت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ افغانستان سے آنے والے عسکریت پسندوں کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واشنگٹن نے ان بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسلام آباد کو یقین دہانی کرائی کہ وہ کالعدم TTP جیسے گروپوں کو پاکستان کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان فروری کے آخری ہفتے میں واشنگٹن میں تجارتی اور سرمایہ کاری فریم ورک معاہدے پر مذاکرات ہوں گے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان آئندہ ماہ انسداد دہشت گردی مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ PSL 8 کے کراچی میں میچز کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی، جبکہ پچز کی تیاری کا عمل آخری مراحل میں پہنچ گیا۔ گھاس کو کاٹ دیا گیا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ پچز بیٹنگ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ PSL 8 کے کراچی میں میچز کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی، جبکہ پچز کی تیاری کا عمل آخری مراحل میں پہنچ گیا۔ گھاس کو کاٹ دیا گیا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ پچز بیٹنگ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ SSU کے کمانڈروں نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے گراؤنڈ میں خصوصی مشق کی۔ ایونٹ میں شریک تمام ٹیموں اور غیر ملکیوں سمیت متعلقہ ذمہ داران کو VVIP کا درجہ دے کر خصوصی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ سیزن کے دوسرے میچ میں میزبان کراچی کنگز پشاور زلمی کی خاطرداری کے لیے تیار ہے۔ دونوں ٹیموں نے بھرپور مشقوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہتھیار چمکا لیے۔ بیٹرز نے نیٹ میں جارحانہ انداز اپناتے ہوئے خود کو سازگار کنڈیشن سے ہم آہنگ کیا۔ بالرز بھی لائن و لینتھ میں بہتری لانے کے لیے کوشاں رہے۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کے افتتاحی میچ میں ملتان سلطانز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 176 رنز کے تعاقب میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 174 رنز بنا سکی۔ واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، جس میں معروف گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا، تقریب سے خطاب میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ PSL کا سفر کہاں سے شروع ہوا۔ آج ملتان میں افتتاحی تقریب ہو رہی ہے۔ یہ دبئی میں سفر شروع ہوا تھا، پھر لاہور، پھر کراچی اور پھر ملتان۔ انشاءاللہ اگلے سال پشاور اور کوئٹہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا PSL نے پاکستان کو بہت اثاثے دیے ہیں۔ یہ ایک ایسا بین الاقوامی برانڈ بنا ہے جس کے بارے میں ہم فخر کر سکتے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔